عندك دوما قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. میرے اور ہمارے چینل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان کا 19واں روزہ مبارک ہو. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی دولت دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے اور ہمیں نبی کی امت میں بنایا ہے کہ اب امت اسی کلمے پر ہی چلنا ہے. اللہ کے حکم کو ادا کرنا، نبی کے اس طریقے پہ سنت پہ چلنا. اسی کلمے پر ہم زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا. موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا تو ہمیں جنت ملتی ہے. اگر ہم دنیا میں کلمے کے ساتھ اس کلمے پر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو موت کے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتی. موت کے وقت کلمہ نصیب تو ہمیں جنت نہیں ملتی. ہم سب کا بھی ایک ہی سفر ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور راستہ ہے صراط المستقیم کا. ہم سب کا ایک ہی منزل ہے، وہ منزل ہے جنت کا. جب کوئی سفر میں جاتا ہے تو سفر کے چیزیں بھی ساتھ میں رکھتا ہے. کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، جو اس کو سفر کی ضرورت ہے وہ لے کر سفر میں جاتا ہے. ہمارا سفر صراط المستقیم کا سفر ہے، تو اس سفر میں اللہ کا حکم کا ہونا ضروری ہے اور نبی کے سنت کے طریقے کا ہونا ضروری ہے. جب جا کر ہم اس سفر میں جائیں گے، اس سفر ہمارا ہوئے گی اور ہم منزل تک چلے جائیں گے. ورنہ ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں گے، ہمارا سفر مکمل نہیں ہوتا، ہم منزل تک نہیں پہنچیں گے. اور امتحان بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کے ایگزام کے لیے 3 دن باقی ہیں. ایک دن پہلے اگر کوئی انسان اس 10 کلاس ایگزام کے جو امتحان کے کوشچن پیپر لیک کر دیا تو اسٹوڈنٹ کتنا خوش ہو جاتا ہے. سما میرے امتحان ہیں، آج کوشچن پیپر لیک ہو گیا ہے تو یہ کوشچن میں یاد کر لوں گا، سما امتحان میں یہ کوشچن لکھ جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اچھے سے اچھے نمبر مل جائیں گے، میں پاس ہو جاؤں گا. وہ کتنا خوش ہوتا ہے. درود و پاک کا نذرانہ ہو میرے آقا پر، جس نے جاتے جاتے آخرت کا جو امتحان ہے وہ کوشچن پیپر لیک کر کے گیا ہے، بتا کر کے گیا ہے کہ خبر کے گھڑے میں قیامت کے دن 3 سوال ہوئیں گے. من ربکا، من دینکا، من نبیکا. وہ کوشچن کا جواب بھی دے کر گیا ہے. من ربکا، ہم اللہ کو ڈر کر زندگی گزارنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے. من نبیکا، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان لائے ہوئے دین جو دین ہے اس دین پر چلنا ہے. جب جا کر ہم اس ایگزام میں پاس ہو جائیں گے. یہ ہمارا امتحان ہے. میرے نبی نے بتا کر گیا ہے. نبی نے امت کا بہت خیال کیا، لیکن آج اس کی امت نبی کو بھول گئی ہے، اس کے طریقوں کو بھول گئی ہے. ایک آدمی میٹھے کا شوقین تھا، میٹھا بہت کھاتے تھا.
اس کو شوگر آیا، اسے ڈاکٹر نے میٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ جو سارے دوستہ مل گئے تو اس کا ایک دوست نے اس کے سامنے میٹھا رکھا، یار یہ میٹھا تجھے بہت پسند ہے، تو بہت کھاتا تھا، یہ میٹھا کھا لے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں میٹھا نہیں کھاؤں گا۔ تو دوست زور لگاتا ہے کہ کھا لے یار، تجھے من پسندیدہ میٹھا ہے، تو پہلے بہت کھاتا تھا، تھوڑا سا کھا لے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں پہلے تو بہت کھاتا تھا، اب میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ دوست زور لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، وہ ڈاکٹر میرا خیر خواہی کرنے والا ہے، اچھا برا دیکھنے والا ہے، اس نے کہا ہے میٹھا نہیں کھانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ مجھے یہ بتاؤ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہمارے خیر خواہی اچھا برا دیکھنے والا ہے؟ اگر ڈاکٹر ہمارا اچھا برا دیکھتا بھی ہے کب تک دیکھے گا؟ جب تک تم پیسے دیتے رہو جب تک وہ دیکھے گا۔ اگر تم اس کو پیسہ دینا فیس دینا چھوڑ دیے وہ تم کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تم پیسے بھی دیتے رہو لیکن وہ کب تک دیکھے گا؟ جب تک تمہاری سانس باقی ہے۔ جب تمہاری سانس ختم ہو گئی تو اس کا خیر خواہی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کے جوتے کا صدقہ ہے جو اللہ نے اس امت پر عذاب نہیں اتارتا۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر میں عذاب اتارنا بھی چاہتا ہوں میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر میں عذاب کو روک دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی نے رات بھر امت کے لیے روتے تھے تڑپتے تھے، تسلی کے خاطر اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیجتے تھے، جا کر پوچھ کرا میرا نبی رو رہا ہے تو جبرائیل السلام پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ پوچھ رہا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں امت کا غم مجھے رلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی امت کو یاد کیا۔ جب موت کا فرشتہ گھر کے باہر دستک دیتا ہے، اللہ کے نبی کو اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، وہ اندر آ جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ اللہ کے نبی کو سلام کہتا ہے اور موت کا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آج تک نبیوں کا بھی میں نے روح نکالا ہے، جان لیا ہے، لیکن کبھی بھی میں نے پوچھ کر اندر نہیں گیا، میں کسی کو سلام نہیں کیا، اب پہلے ہستی ہیں۔ میرا اللہ خود فرماتا ہے پوچھ کر اندر جانا، بغیر پوچھ کے اندر نہیں جانا، میرے نبی کے پاس پہنچے تو سلام کہنا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا ہے اگر تم آنا چاہتے تو لے جاؤں گا، رہنا چاہتے تو چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ اس وقت اللہ کے نبی کو معلوم تھا اللہ کے نبی چلے جانے کے بعد میں ان حسین اور حسین کا کیا حال ہوگا، ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا، ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کا سوال نہیں کیا۔ جبرائیل السلام کو کہتے ہیں جبرائیل السلام جاؤ اللہ سے پوچھ کر آنا میرے بعد میرے امت کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے امت کا خیال کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا اچھا برا دیکھنے والا ہے؟ اس دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی رحمت کی چادر ہمارے سروں پر ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی رحمت کی چادر ہمارے سروں پر ہے۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو سارے لوگ ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے زبان میں یہ نکلتا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، ہر آدمی کی زبان پہ یہ لفظ نکلتا ہوگا یا ربی نفسی نفسی۔ کوئی اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا، ماں کو نہیں دیکھتا، بیٹے کو نہیں دیکھتا، کسی کو بھی نہیں دیکھتا، کسی کی فکر نہیں ہوگی، اپنے کو اپنا آپ کا فکر رہے گی، یا ربی نفسی نفسی کہتے رہیں گے۔ آخر کو نبی کے زبانوں پہ بھی یہ نکلتا ہوگا یا ربی نفسی نفسی۔ ان سارے لوگوں کے درمیان میں ایک آواز آتی رہے گی
या रब्बी उम्मती उम्मती, सारे लोग ताज्जुब हो जाते हैं, ये कौन है अपना छोड़कर अपनी उम्मत का मांग रहा है। तो सारे लोग नजर उठाकर देखते हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर मांग रहे होते हैं, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। जब भी वो उम्मत को नहीं छोड़ते, जब अल्लाह कहेंगे बैठो तो अल्लाह के नबी के लिए एक कुर्सी डाल दिया जाएगा। अल्लाह के नबी को कहेंगे वहां पर बैठ जाओ, अल्लाह के नबी कुर्सी के पास जाते हैं, कुर्सी को यूं पकड़ते हैं, बैठते नहीं हैं, पूछते हैं कि बैठ जाओ। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा, मुझे इस बात का डर है अगर मैं इस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, इस कुर्सी मुझे जन्नत में लेकर चले जाएगी, जब तक मेरी उम्मत का हिसाब किताब खत्म ना हो जाएगा जब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने उम्मत का ख्याल करते हैं। आज उसकी उम्मत नबी की सुन्नत को छोड़ी हुई है, नबी के तरीकों को छोड़ी हुई है। इस दुनिया को अहम समझा है, पैसे को अहम समझा है कि अल्लाह के पास जाना नहीं है, नबी के सामने हम खड़े होना नहीं है। क्या दुनिया ऐसे ही चलेगी? क्या तुम ऐसे ही जिंदा रहोगे? क्या तुमको मौत नहीं आएगी? क्या तुम्हारी आंख बंद नहीं होगी? क्या तुमको गुस्ल का पानी नहीं नहाया जाएगा? क्या तुमको कफन का कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा? क्या तुमको जनाजे में नहीं सुलाया जाएगा? तुमको चार लोग नहीं ढोएंगे? तुमको कब्रिस्तान को नहीं जाना है? तुमको कब्रिस्तान के गड्ढे में नहीं सोना है? तुम पर मट्टी नहीं डालना है? उस कब्रिस्तान में गड्ढे में सोने से पहले, कब्रिस्तान को जाने से पहले, चार लोग हमको ढोने से पहले, जनाजे में हम सोने से पहले, कफन का कपड़ा पहनने से पहले, गुस्ल का पानी नहाने से पहले, हमारी आंख बंद होने से पहले, इस दुनिया में हमारा रिस्क खत्म होने से पहले अल्लाह को राजी कर दो। हमारा एक ही रास्ता है, वो है सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। पुलसिरात का रास्ता, जहन्नम पर पुलसिरात का रास्ता रहेगा, उस रास्ते पे सीधा चलेंगे तो जन्नत है, और उस पुलसिरात के रास्ते के नीचे जहन्नम है। अगर हम पुलसिरात के रास्ता पे गुजरना है, पार हो जाना है, तो हम सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर हम जिना के रास्ते पे चलेंगे, अगर हम बुराई के रास्ते पे चलेंगे, अगर हम झूठ के रास्ते पे चलेंगे, अगर हम धोखे के रास्ते पे चलेंगे, अगर हम हराम के रास्ते पे चलेंगे, तो कट कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। अल्लाह के हुक्म को अदा करना, नबी की सुन्नत को अदा करना, जब जाकर हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मंजिल को पहुंचना है तो एक ही रास्ते पे चलना है। अगर रास्ता बदल जाओगे तो कटकर जहन्नम में गिर जाओगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा उन्वान। अगले दिन अगले उन्वान लेकर मिलेंगे, अगले दिन अगले उन्वान में मिलेंगे। जब तक देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार और दोस्तों में शेयर करें। दीन की बात को आगे पहुंचाना सदके जारिया है। इस दीन की बात को आगे पहुंचाकर सदके का सवाब हासिल करें। अल्लाह मुझे सही कहने की, मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।